دوستو عید الفطر کا پہلا مبارک دن آ چکا ہے۔ تمام عالم اسلام کو میری طرف سے عید کا چاند اور عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو آج شوال کی 1 تاریخ اور پیر کا مبارک دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شوال کی 1، 2 اور 3 تاریخ یعنی کہ عید کے پہلے 3 دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بد نصیب کھول دیتی ہے۔ پورا سال عید الفطر کے پہلے 3 دنوں کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت صرف عید کے یہ 3 دن کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج عید الفطر کے یہ 3 دنوں میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آج میری تمام بہنیں، بیٹیاں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ عید کے ان 3 دنوں میں یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر اس کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ عید کے 3 دن بڑی برکت والے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ دوستو یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ انشاءاللہ آپ کے یہ 3 دن عید کے جو ہیں، اس میں اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو عیدی ملنے والی ہے۔ اگر ان 3 دنوں کو آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر عید کے پہلے 3 دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر عید کے پہلے 3 دنوں میں یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو وظائف روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اس چھوٹے سے عمل، اس چھوٹے سے وظیفے کو بالخصوص عید کے پہلے 3 دنوں میں لازمی کر لینا ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ چند منٹ کا وظیفہ بڑا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ عید کے 3 دنوں کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستو اب یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ دوستو آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، یہ چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر کے یہ 3 دن سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، اور یہ دن اتنے قبولیت کے دن ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ دوستو آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا۔ عید الفطر کے یہ 3 دنوں کا وظیفہ آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ دوستو آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا عید کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے، مغرب، عشاء یا تہجد کے بعد پڑھیں گے تو یہ عمل بھی افضل ترین عمل ہے۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو آپ نے عید الفطر کے یہ 3 دنوں کا وظیفہ، یہ تسبیح آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لینا۔ آج کھل ڈل کے مانگنا۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں گا، یہ نہ سوچنا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب انشاءاللہ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آج جو شخص بھی عید الفطر کے ان 3 دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ لوگ تھک چکے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ لیکن 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو اب کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔
آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جائیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو مجھے کوئی اپنی جیب سے پیسے تو نہیں دینے جو میں آپ کے آگے مستند اعمال نہ رکھوں۔ اللہ والو یہ تو میرے رب کا قانون ہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانی کرو گے، میں تمہارے لیے پہلے آسانی کروں گا۔ تو اللہ والو آج اللہ پاک کی ذات سے مانگنے کا وقت ہے، آج اپنی تقدیر اور قسمت کو چمکانے کا وقت ہے۔ دوستو آج پیر کا مبارک دن ہے، اور جب یہ دن عید الفطر کے پہلے دن میں آ جاتا ہے تو دوستو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر اپنی بند قسمت کے تالے کھلوانا چاہتے ہو، اللہ پاک سے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو، رمضان کے پورے روزوں کا صلہ چاہتے ہو، اگر آج اللہ پاک سے جو مانگو گے میرا رب انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو ہمیشہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، جب شوال کا چاند نظر آتا ہے، جب شیطان کھل جاتا ہے تو بندے بھی اپنی طرح طرح کی بری حرکتوں میں پہلے کی طرح مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوستو آج فجر کے وقت کا منظر دیکھ کر میرے تو خود رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آدھی صف بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، جو پہلی صف ہوتی ہے وہ صف بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، ورنہ رمضان کے جو ایام چل رہے تھے تو مسجد تقریباً آدھی سے زیادہ فل ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ باہر روڈ پر بھی پنڈال لگانے پڑ جاتے تھے۔ لیکن دوستو آج کیا دن ہے، آج کیا لمحات ہیں کہ نمازی بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہم لوگ گزارا کریں گے تو خود سوچیں کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی پریشانیاں ہم پر نہ آئیں گی تو پھر کیا آئے گا؟ کیا اللہ پاک نے ایک ہی مہینہ رکھا تھا عبادات کے لیے؟ کیا باقی کے 11 مہینے ہم نے شیطان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ والو یہ خواتین پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیجیں کہ جاؤ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں تم سے ہی آباد ہیں۔ آباد کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ لوگ صرف پیسے دیتے رہیں، اور ہرگز مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ لوگ خود ہی جاتے رہیں، اور اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو پھر اللہ پاک کی راہ میں خرچ بھی کریں، کیونکہ جب آپ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو رب کم سے کم آپ کو 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ والو یہ تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر آج آپ لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے، آپ کا گھر بھی آباد ہوگا، آپ کی زندگی بھی آباد ہوگی، ہر بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ والو آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج شوال کا پہلا پیر کا مبارک دن ہے، اور عید الفطر کا بھی پہلا دن ہے۔ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو دوستو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ دوستو میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ عید الفطر کے پہلے 3 دنوں کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، اس میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ مہینہ اللہ پاک نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے، عید کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا آج عید الفطر کا پہلا دن ہے، آپ چاہے آج کے دن مانگ لو، کل کے دن مانگ لو، پرسوں کے دن مانگ لو۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے انت تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج عید الفطر کے پہلے 3 دنوں کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا شوال کا مہینہ ہے، اے میرے مولا بن مانگے لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ اے میرے مولا رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نماز با جماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ اے میرے مولا صراط مستقیم پر چلنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی۔ اے میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے میرے مولا جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ اے میرے مولا جن کے بچے نہیں ہیں، جو بے اولاد ہیں، اے میرے مولا ان کو نرینہ اولاد سے نواز دے۔ جن کے بچے ہیں اور وہ نافرمان ہیں، اے میرے مولا ان کو فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے ان لوگوں کو مختص فرما دے۔ اے میرے مولا آج ہماری زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بڑی سے بڑی تکالیف ہیں، صرف تیری ایک کن کی محتاج ہیں۔ اے میرے مولا تو کن فرمائے گا تو ہم سب کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو کشادہ رزق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، ان سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔
قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما، آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے میرے مولا، یہ جو میری بہنیں تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، اور وہ بندہ جب آمین کہے تو ان بندوں میں سے کوئی ایک اللہ پاک کا ولی، اللہ پاک کا محبوب ترین بندہ نکلے، اللہ پاک جس پر انعامات فرما رہا ہو، وہ بندہ اگر آمین کہے ہم سب کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ والو، اجتماعی دعاؤں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ دوستو، آج عید الفطر کے پہلے 3 دن پیر، منگل اور بدھ، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا آپ نے 3، 7 یا 11 بار ہے۔ اب دوستو، اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو دوستو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ عید الفطر کے 3 دن پیر، منگل اور بدھ کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ دوستو، یہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ خاص عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال انشاءاللہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب دوستو، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دوستو، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج عید الفطر کے پہلے 3 دن ہیں، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو ایک بار کر کے ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے اچھے روزگار کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی عید الفطر کے ان 3 دنوں میں پیر، منگل اور بدھ کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑے گا، اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ دل سے مانگنا، اور جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا، جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا، وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اب نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ اب آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں، یا پھر آپ لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ آج کا بڑا مستند عمل ہے۔ جو شخص بھی عید الفطر کے ان 3 دنوں میں اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی تقدیر اور قسمت کو بدل کر رکھ دیں گے۔ اللہ والو، آج پہلے نمبر پر جو آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام بھی ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، عرش اعظم پر لکھے ہوئے یہ کلمات بھی ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اب دوستو، یا ذل جلال والاکرام اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ جو شخص بھی اس نام کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگے گا، اللہ پاک اس کی مدد لازمی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، جو شخص بھی یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے شوال کے پہلے 3 دن عید الفطر کے 3 دنوں میں پیر، منگل اور بدھ کے دنوں میں پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کو کھول دیں گے، اس کی تقدیر کو بدل دیں گے، اس کی دل کی تمام مرادیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، آپ لوگ اپنی حاجات اللہ پاک سے پوری کروا سکتے ہیں۔ اور دوستو، یا ذل جلال والاکرام صرف اور صرف آپ لوگوں نے 31 ٹائمز پڑھنا ہے، 31 بار پڑھنا ہے۔
اب آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ توجہ کیجیے گا دوستو. اب آپ نے پڑھنا اس طریقے سے ہے یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا, یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا, یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 31 بار پڑھنا ہے, 31 ٹائمز پڑھنا ہے. جب آپ لوگ 31 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیں, پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے. وہ تسبیح ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے, پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا, تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے, آخرت کو دنیا کو آسان کر دیتی ہے, کیونکہ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے. نصیب اور تقدیر, زندگی اور موت, رزق, ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جائے گا. آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے. دوستو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے, اور اس کلمے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے, اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات, اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے, اور بڑی بڑی تعلیمات کو بھی رکھ دیا جائے, ساتوں زمینوں اور آسمانوں اور پہاڑوں کو بھی رکھ دیا جائے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی, فضیلت میں بھی بھاری ہوگی, اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی, عظمت میں بھی بھاری ہوگی. اللہ والو, اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں, آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں, تو آج شوال کے پہلے 3 دن, عید الفطر کے 3 دنوں میں آپ نے پیر, منگل اور بدھ کے دن یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے. اور یہ ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا, رب کو منانے کا, رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وظائف تو بہت سے لوگ بتائیں گے, لیکن رب کو منانے کا عید الفطر کے ان 3 دنوں میں یہ خاص الخاص عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پڑھنا عطا فرمائے. لیکن آج عید الفطر کے آپ نے 3 دنوں میں کیسے پڑھنا ہے, اب توجہ کیجیے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے بڑی ہی اطمینان کے ساتھ ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے, اور یہ 100 دانوں کی ایک تسبیح آپ نے مکمل کرنی ہے. دوستو یقین کیجئے کہ شوال کی پہلی 3 تاریخوں میں, عید الفطر کے 3 دنوں میں جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے, رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے, میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں. فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں, رب فرماتا ہے جاؤ, آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو, آج جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو مالک بنا دو, آج بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما, آج تنگ دست ہے تو تنگ دستیوں کو دور فرما. اللہ والو, رب کی ذات رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتی ہے. فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں, مانگنے والوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں. بڑا بدبخت ہے, بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج شوال کی پہلی 3 تاریخوں میں عید الفطر کے ان 3 دنوں کے اندر یہ ایک تسبیح نہیں پڑھے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا. توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں. آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تسبیح پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں گے تو آپ کی پوری لسٹ رب کریم آپ کے مقدر میں لکھنے پر قادر ہے, اور کامیابیاں خود چل کر آپ کے قدم چومیں گی. یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ پاک کا جو نام پڑھنا ہے وہ میرے رب کی اتنی پاک صفت ہے, وہ صفت یا رحمانو ہے. اور اللہ والو, جب آپ لوگ یا رحمانو پڑھ کر اللہ کو پکاریں گے, اللہ پاک کی ذات, اللہ پاک کی جتنی بھی رحمتیں ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. اللہ والو, میرے رب کی یہ ذات اتنی پاک ہے, یا رحمانو صفت سے جب کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کو فوراً پہنچتے ہیں. آج کا آخری عمل یا رحمانو ہے. آپ یا رحمانو کو چاہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں, آپ نے صرف 71 بار پڑھنا ہے, یعنی کہ 71 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے. اللہ والو, اس کے بعد آپ کا یہ عمل, آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کریں گے. جب آپ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیں گے, اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں, اور درود پاک آخر میں آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اس کے بعد پھر آپ نے جو حاجت مانگنی ہے, آج عید الفطر کے پہلے 3 دن آپ کے پاس بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں. آپ لوگ جو حاجت اللہ پاک سے کریں گے, انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو وہ پورا فرمائے گا. اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جاتی ہے, اور پھر جب پکڑ ہو جائے تو نہ وظیفے قبول ہوتے ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دوستو, اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. 100% توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ اے اللہ, آج رزق بھی چاہیے, آج دولت بھی چاہیے, آج تیرے سامنے بھکاری بن کر, فقیر بن کر بیٹھے ہیں, آج ہماری حاجات کو پورا فرما, صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما. اور دوستو, عید الفطر کے یہ 3 دن پھر 1 سال بعد آئیں گے, اور یہ وقت, یہ موقع بار بار نہیں آئے گا.
آج شوال کی پہلی 3 تاریخیں آپ کے پاس موجود ہیں، عید الفطر کے 3 دن آپ کے پاس موجود ہیں، پیر، منگل اور بدھ کا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ آج ہر بندے کی تقدیر بدلے گی، ہر دعا قبول ہوگی۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی توبہ کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پہلے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے، پھر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن اتنا نوازے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔